السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ کے حوالے سے نئی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں 9th اور 10th کے طلباء و طالبات کو مکمل گائیڈ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امتحانات میں پرچہ حل کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم روداد نویسی اقتباس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آپ بیتی کے حوالے سے کہ آپ بیتی لکھتے وقت آپ نے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کو امتحانات میں آپ بیتی میں 6 میں سے 6 نمبر مل سکیں۔ سب سے پہلی بات آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، آپ بیتی کے لیے آپ کو ای شیٹ پر 2 صفحات دیے جاتے ہیں۔ ای شیٹ کے ایک صفحے پر آپ کے 24 جو ہے وہ لائنیں دی جاتی ہیں، یعنی کہ 2 صفحات مل کر اس کی 48 لائنیں بن جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بیتی جو آپ لکھیں وہ مکمل 2 صفحات کی ہی لکھیں، اس میں آپ اشعار بھی شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ بیتی کا کہ جب آپ 2 کے 2 صفحات لکھیں گے تو اس میں آپ کے 6 میں سے 6 نمبر آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ جتنی کم آپ بیتی لکھیں گے آپ کے نمبر بھی اتنے ہی کم آئیں گے۔ تو کوشش کرنی آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 2 صفحات جو انہوں نے آپ کو آپ بیتی لکھنے کے لیے دیے ہیں، آپ نے وہ 2 صفحات پورے کے پورے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کوشش کریں کہ لائنیں جو ہیں وہ نہ بچیں، تمام لائنز پر آپ نے جو ہے اپنی آپ بیتی کو تحریر کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے 6 نمبر آپ کو کس بنیاد پر فیڈرل بورڈ دیتا ہے، اگر آپ نے آپ بیتی لکھتے وقت واقعات کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ اب آپ نے آپ بیتی جو شروع کی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ بیتی لکھتے وقت اس کا آغاز بہت دلچسپ ہونا چاہیے تاکہ قاری کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ کوئی گھسا پٹا میں ایک کرسی ہوں، میں ایک میز ہوں، اس طرح سٹارٹ مت کریں۔ آپ اپنا کوشش یہ کریں کہ آپ کی آپ بیتی کا جو سٹارٹ ہے وہ بہت دلچسپ ہو، جیسے ارے رکو مجھے پھینکنے سے پہلے میری کہانی سن لو، یہ بھی اکثر کتابوں میں دیا جاتا ہے۔ دوسرا آپ یہ لکھ سکتے ہیں یہ کس کی آہٹ ہے، یہ کس کی آواز ہے، ارے یہ تو مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے میرا مالک ہے، یہ دروازہ کھول رہے ہیں، شاید ان کو میری یاد آ گئی ہے۔ مطلب اس طریقے سے آپ نے شروع کرنی ہے۔ آج کتنے سالوں بعد میرے اوپر جو ہے وہ سورج کی کرنیں پڑی ہیں یا میں نے روشنی دیکھی ہے، اس طرح سے آپ نے اپنی آپ بیتی کا آغاز کرنا ہے تاکہ آپ کی آپ بیتی جتنی دلچسپ ہوگی پڑھنے والے کو اتنا مزہ آئے گا قاری کو، اور وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر بھی دے دے گا۔ اب آپ نے آپ بیتی کا آغاز کر دیا۔ ارتقا کیا ہے؟ جہاں سے کہانی نے یو ٹرن لیا، یعنی کہ کہانی پہلے بڑی اچھی، پہلے تو اس نے بتایا کہ کہانی میری سن لو، آج میں جس حالت میں ہوں اس میں پہلے ایسے نہیں تھی۔ تو وہ جب وہ کہانی شروع کرے گا تو کہانی شروع میں بڑی اس کی خوشگوار ہے، جہاں پہ وہ اپنا تخلیق کا مقصد بتا رہا ہے اور آگے کیسے اس کو استعمال کیا گیا، اور پھر جہاں سے اس کی کہانی نے یو ٹرن لیا وہ اس کا پیک پوائنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا لازمی بہت اچھا ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ نے کہانی کو بیان کرنا ہے کہ کس طریقے سے اب اس کی کہانی ایک خوشیوں سے غموں کی طرف جا رہی ہے، اور انجام جملوں میں منطقی ربط ہو۔ انجام، ارتقاء، یہ ساری چیزیں آپ کا باقاعدہ اس کا آغاز، انجام اور ارتقاء ہونا چاہیے۔ اب آپ نے جو جملے لکھے ہیں، اب اکثر جملے بچوں کو ہم نے ابھی بھی جو فیڈرل بورڈ کے میں نے پیپر چیک کیے ہیں اس میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کہانی اچانک سے جو ہے بچے کو یاد آیا کہ فلاں پوائنٹ جو شروع میں لکھنے چاہیے تھے وہ میرے مس ہو گیا، تو وہ کہیں بھی اس کو لکھ دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مس ہو گیا تو ہو گیا، آپ اس کو آگے کہیں بھی لکھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، جملوں میں ربط نہیں رہتا اور پھر آپ کے مارکس ملنے کے بجائے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب لنک ہی نہیں بنتا۔ آپ نے کڑی سے کڑی جوڑنی ہے، جملوں کو اس طرح سے موتیوں کی طرح پروئے، جس طرح تسبیح کے دانے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کی کہانی کے جملے آپس میں جڑے ہونے چاہیے، جس میں سے کہانی کا کہیں پہ بھی تسلسل نہ ٹوٹے، اور ایسے ایک وہ کہتے ہیں نا پانی کی طرح بہتی ہوئی چلی جائے، اور پڑھنے والے کو پڑھنے والا بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جذبات اور احساسات کو محسوس کرتا چلا جائے۔ جذبات اور احساسات مؤثر انداز میں نمایاں، کہ آپ نے وہاں پہ جو بے جان چیز ہے اس کے جذبات اور احساسات جو آپ بیان کریں اس میں الفاظ بہت اچھے سے بیان کریں۔ اس کے جب خوشی کے جذبات آپ اس کے بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ الفاظ ایسے استعمال کریں کہ واقعی لگے کہ وہ چیز جو ہے وہ خوش ہے، اور جب دکھی ہے اور دکھ کی وجہ سے اس پر کیا بیت رہی ہے، تو الفاظ آپ نے بہت بہترین استعمال کرنے ہیں جس سے اس چیز کی احساسات اور جذبات کو اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکے۔ زبان و بیان شائستہ، قواعد و املا درست۔ اب قواعد سے کیا مراد ہے؟ اب قواعد پہ بچوں کا ہولڈ اتنا نہیں ہے، جہاں ہے لگتا ہے وہاں ہے لگا رہے ہیں، جہاں کا لگتا ہے وہاں کی لگا رہے ہیں، قواعد ہیں۔
یعنی کہ مذکر و مؤنث کا فرق ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نے کس طرح سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ قواعد یہاں پہ درست استعمال اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی مارکس جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے قواعد اور املاء کا بہت دھیان رکھنا ہے، اپنی رائٹنگ کا دھیان رکھنا ہے، پریزنٹیشن اچھی رکھیں اپنی، تاکہ آپ کو مارکس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مل سکیں۔ رموز و کاف کا بہترین استعمال کیا ہو، جو کہ اکثر میں پیپرز میں دیکھتی ہوں ختمہ کا نشان بھی نہیں لگایا ہوتا بچوں نے، آپ پر نہ پتہ ہے کہ سکتہ کی علامت کہاں لگتی ہے، نہ پتہ ہے وقفہ کی علامت کہاں لگتی ہے، استجابیہ نشان کہاں لگنا چاہیے، کہاں واوین کا، کہاں کوسین کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو بچے جو ہیں رابطہ، تفصیلیہ، یہ بہت سارے ہمارے پاس رموز و کاف ہیں، ان کا استعمال نہیں کرتے۔ اپنی تحریر میں آپ ان چیزوں کا استعمال ضرور کریں، تاکہ جو پڑھنے والا ہے، جو ہمارا قاری ہے یا ایگزامینر ہے جو آپ کا پڑھ رہا ہے پیپر، اس کو پتہ ہو کہ بچے کو پتہ ہے کہ پنکچویشنز کیا ہوتی ہیں اور ان کا کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انگلش میں تو بچے کرتے ہیں، لیکن اردو میں بچوں کو بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں ختمے کے علاوہ، ختمہ کا بھی نشان ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فل سٹاپ لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ ختمے کا نشان ایک چھوٹی سی لائن ہے۔ تو یہ بھی چیزیں بچوں کو نہیں پتہ، تو یہ اساتذہ کا کام ہے کہ انہیں مکمل طور پر ان چیزوں سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی تحریر میں ان کا خوبصورتی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی تحریر کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ کے تحریر میں موجود ہیں تو آپ کو پورے 6 نمبر ملیں گے۔ 5 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ اگر آپ کی آپ بیتی تقریباً مکمل مگر جزوی کمی، کہ کمپلیٹ تو ہے لیکن اس میں کمی کیا ہے، جیسے کچھ کہیں پہ آپ نے احساسات جذبات کی کہیں پہ کمی ہے، پراپر طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا، کہیں انجام کو بہت مختصر کر دیا ہے، کہیں آغاز کو پراپر طریقے سے نہیں لکھا، تو اس طریقے سے کہیں پہ بھی جو ایگزامینر کو کمی نظر آئے گی تو وہ آپ کو 5 نمبر دے گا، یا اس کو لگے گا کہ اسلوب بیان درست نہیں ہے، یا زبان و بیان درست نہیں ہے، یا املاء کی بہت زیادہ غلط ہیں، تو وہ آپ کو 5 نمبر دے گا۔ 4 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ کہ مناسب آپ بیتی ہو، کہ آپ بیتی آپ نے 2 پیجز کی پوری نہیں لکھی، 1.5 کی لکھ دی ہے، تو وہ کہلائے گی مناسب آپ بیتی، ٹھیک ہے۔ آغاز اور ارتقاء تو ہے لیکن انجام مبہم ہے، یعنی کہ انجام جو ہے وہ غیر واضح ہے، مکمل طور پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اینڈ پہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ربط کمزور، احساسات کا اظہار محدود ہے، یعنی کہ جو جملوں میں آپس میں جو لنک ہونا چاہیے وہ لنک اتنی مضبوطی کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، کہیں کہیں پہ تسلسل ٹوٹ رہا ہے، اور احساسات اور جذبات کا جو آپ نے اظہار کیا ہے وہ بہت محدود ہے، یعنی کہ آپ نے چند الفاظ میں اس کے احساسات، خوشی کے یا غم کے آپ نے بیان کیے ہیں، جس کو کہا جائے گا کہ ان کا اظہار آپ نے بہت محدود کیا ہے۔ 3 نمبر کی صورت میں ملیں گے کہ آپ بیتی ادھوری ہے، یعنی کہ 1 پیج کی آپ نے لکھی ہے جس میں نہ پراپر طریقے سے اس کا آغاز ہو سکا، نہ پراپر طریقے سے انجام ہو سکا، نہ اس کا ارتقاء آیا، یعنی کہ 1 پیج پہ آپ کتنا سا لکھ لیں گے، تو اس طرح کی آپ بیتی ادھوری کہلاتی ہے۔ کچھ حالاتوں واقعات بیان ہوئے ہیں لیکن آغاز یا انجام تحریر نہیں، اسلوب کمزور، جذباتی رنگ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے اس کے جذبات اور احساسات کو جو ایک خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنا ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا۔ آپ بیتی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ کے آپ نے تحریر کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو 3 نمبر ملیں گے۔ تو کوشش کریں، آپ بیتی تو بہت مزیدار ہوتی ہے اور آپ اس کو مزیداری تحریر کریں تو دلچسپ ہوگی جتنی، اتنی ہی آپ کو نمبر ملنے کے بھی چانسز ہوں گے۔ پھر آ جاتا ہے کہ 2 نمبر آپ کو کس صورت میں ملیں گے؟ اگر آپ بیتی مختصر، غیر مربوط جملے، بکھرے ہوئے احساسات اور جذبات تحریر نہیں ہے، کہ جملے آپ کے بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا آپس میں کوئی لنک نہیں پا رہا، کہ کبھی آپ نے اس کی سٹارٹنگ کی کچھ لائن لکھ دی ہیں، کبھی مڈل کی لکھ دی ہیں، کبھی کیا، تو آگے پیچھے کر کے لکھا ہے جس جملوں میں ربط نہیں بن سکا، تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جملے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان کے احساسات اور جذبات بالکل واضح نہیں ہو رہے، یا آپ نے اس کے احساسات اور جذبات کو بیان ہی نہیں کیا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے آغاز یا ارتقاء میں، یعنی کہ جو سٹارٹنگ ہے آپ نے بس سٹارٹ کر دیا میں ایک کرسی ہوں، تو یہ کمی کہلائے گی۔ آپ نے سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا کہ آپ کس کے بارے میں آپ بیتی لکھ رہے ہیں، کون ہے جو اپنی آپ بیتی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو قاری میں یہ دلچسپی پیدا کریں کہ آپ جو آپ بیتی لکھ رہے ہیں وہ کیسے سٹارٹ ہو رہی ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ 1 نمبر کب ملیں گے؟ اگر آپ بیتی صرف چند جملوں پر مشتمل، واقعاتی تسلسل نہیں، احساسات اور انجام تحریر نہیں۔ اور ایک بات آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے، آپ بیتی اور اداد میں چوائس آتی ہے،
تو آپ لوگ آبیتی یا روداد جو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں لکھنے کے لیے، تو کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو اس کی دی ہوئی جگہ پر ہی تحریر کریں۔ ابھی بہت سارے ہم نے ایسے پیپرز چیک کیے ہیں جس میں بچوں نے سوالات کے جوابات ان کی متعلقہ جگہ پر نہیں لکھے، تو ایسے صورت میں آپ کو پتہ ہے نمبر بھی نہیں دیے جاتے، آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ نے اس کو جو آپ کی کوشچن پیپر پہ جو وہاں پہ کوشچن نمبر اس کے ساتھ الف ب یا جو بھی جیم دال پارٹ لکھا ہوا ہے وہی پارٹ ڈھونڈیں، وہی نمبر ڈھونڈیں آپ اپنے ای شیٹ پہ، اور وہیں جا کے اس کا جواب تحریر کریں، آگے پیچھے مت لکھیں۔ 0 نمبر آپ کو تب ملیں گے کہ موضوع سے بالکل غیر متعلق ہے، کہ موضوع کچھ اور تھا اور آپ نے آپ بیتی کسی اور چیز پر تحریر کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو 1 نمبر بھی نہیں ملے گا، بلکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے، آپ کو 0 نمبر دیے جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ بیتی لکھیں دلچسپ لکھیں، 2 صفات مکمل طور پر جو ہے آپ اس میں لکھیں تاکہ آپ کو پورے نمبر جو ہیں وہ مل سکیں۔ ہم نے دیے بھی ہیں بچوں کو 6 میں سے 6 نمبر، اگر ان کی آپ بیتی 2 صفات پر مشتمل تھی، اس میں تو کسی قسم کی غلطیاں نہیں تھیں اور بڑی بہترین لکھی تھی۔ اس میں بچوں نے اشعار کا بھی استعمال کیا تھا۔ اشعار کے علاوہ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی اقوال زریں پتہ ہے آپ کو، کچھ بھی ایسی جو اس سے ریلیٹ ہو سکتا ہے، تو آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ بچوں کے پاس بہت نالج ہوتا ہے اس حوالے سے، تو پلیز آپ اس میں یہ استعمال بھی کیا کریں۔ اقوال زریں ہیں، آپ بیتی کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسا قرآنی حوالہ جو ان چیزوں کو پھینکنے کے حوالے سے ہے یا کسی کے جذبات اور احساسات کو ٹھیس پہنچانے کے حوالے سے ہے، تو وہ بھی اگر آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے کہانی کو تخلیق کر سکتے ہیں، آپ بیتی لکھ سکتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے اپنی آبیتی کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے پورے 6 نمبر لینے ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ای شیٹ کے 2 صفحات جو ہیں وہ آپ تحریر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم رپورٹ نگاری اور اس خط نویسی، ابھی تو کافی کچھ ہے جن کے حوالے سے ہم نے باتیں کرنی ہیں اور آپ کو ڈیٹیل سے میں نے ان کو بارے میں آگاہ کرنا ہے تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے اور آپ کو مکمل جو ہے وہ 6 میں سے 6 یا 5 میں سے 5 مارکس جو ہیں وہ مل سکیں۔